السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام صحت اور آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی شعبے کے اسپیشلسٹ آپ کے لیے لاتے ہیں، بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں اور ان سے وہ تمام سوالات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ آگاہی بہت ضروری ہے، ہمارا ملک ویسے ہی پسماندہ ہے، لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اہتمام یہ ہے، ڈاکٹر صاحبان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آگاہی بڑھائیں اور جو ہے اس میں شعور پیدا کریں اور تبھی یہ لوگ علاج کی طرف آ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں تو ایسا ہے کہ معلوم ہوئے بغیر ہی جو ہے وہ بندہ نمٹ جاتا ہے، اس کے برے حالات ہو جاتے ہیں اور شاید دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ENT کے اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق ڈوگر صاحب ہیں۔ آپ نے FCPS بھی کیا ہے اور MCBS بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ DLO ہیں، ڈپلومہ بھی آپ نے اسی سبجیکٹ میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ سوالات بھی ہم نے سوچ رکھے ہیں کہ کیسے لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اویئرنیس بڑھے، اسی جذبے سے آپ آئے بھی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ENT ہے کیا؟ 3 ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک ساتھ جو ہے اس کو ایک ڈاکٹر دیکھتے ہیں، آپریشن بھی اسی لحاظ سے کرتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر گلا خراب ہو گیا تو کان کا خراب ہونا ضروری ہے، اور کان خراب ہو گیا تو آنکھ چلی جاتی ہے، یہ ہے کیا؟ ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ آپ نے ناظرین کے لیے جو آپ کا پروگرام ہے صحت اور آپ، اس کے لیے مجھے آپ نے بلایا، اور میرے لیے یہ واقعی اعجاز کی بات ہے کہ میں اس میں آیا ہوں اور تاکہ لوگوں کو آگاہی دے سکیں۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا، آگاہی یا لوگوں کو اپنے بارے میں پتہ ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بیماری تو پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی آگاہی ان سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایسے آپ نے جیسے فرمایا کہ ابھی ENT ایئر نوز اینڈ تھروٹ، کان ناک اور گلا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جو چیزیں شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت ہے اور سبحان اللہ ہے کہ اس میں ایئر نوز اور تھروٹ، کان ناک گلا، ہمارے تینوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ کہیں کہیں بھی انفیکشن ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر نوز میں ہوگا تو بہت جلدی وہ کانوں کے اوپر بھی افیکٹ کرے گا، گلے کے اوپر بھی کرے گا، اور ناک کے اندر تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کان کے اندر انفیکشن ہوگا، وہ انفیکشن تو اپنی جگہ بھی ہے، لیکن اگر ہمارا اس کے ساتھ ناک خراب ہوتا ہے یا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ اس کو مزید بڑھا بھی دیتا ہے۔ اگر ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تینوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنک ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ایئر نوز اینڈ تھروٹ یا کان ناک گلے کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ۔ اچھا، یہ ہے، لیکن اسی ایک اسپیشلسٹ ہیں آپ ہیں اگر ENT کے، تو اٹ مین جو ہے وہ سبجیکٹو ڈیوائیڈڈ نہیں ہے کہ وہ آئی کا اسپیشلسٹ، نوز کا اسپیشلسٹ، تھروٹ کا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ انٹرنیشنلی اور دنیا کے اندر تو اب یہ سب چیزیں الگ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نوز کا جو ڈاکٹر ہے یا کنسلٹنٹ ہے وہ نوز کے اوپر ہی کام کر رہا ہے، جو تھروٹ کا ڈاکٹر ہے کنسلٹنٹ ہے وہ تھروٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، جو ایئر کا ہے وہ ایئر کے اوپر کر رہا ہے۔ ان کے اندر بھی مزید ڈویژن ہو چکی ہیں انٹرنیشنلی، لیکن انفارچونیٹ کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، ہم پیچھے ہیں، ہمارے اندر وہ اویئرنیس نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہماری عوام کے اندر نہیں ہے، ہمارے شاید بڑوں کے اندر بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ تو یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ایک ہی کنسلٹنٹ کر رہا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے اس میں ہمارے پروفیسر طارق رفیع صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اس کو سبجیکٹ وائز ایئر نوز اور تھروٹ کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جنہیں یونیورسٹی کی وائس چانسلر، اور خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا ان کی ٹیم کا حصہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں ابھی اس کے اوپر۔ اچھا، جو انفیکشنز ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ کان کا، ناک کا، حلق کا جو انفیکشن ہے اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے، جی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا ایک باہمی تعلق ہے۔ جی، تو ایک انفیکشن کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کو 3 ایریاز کو دیکھنا پڑتا ہے، دوائی دینی پڑتی ہے، یا آپ لوکلائز کر لیتے ہیں اس کو کہ بھئی کان کا مسئلہ ہے تو؟ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے،
تینوں کا جب انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں، انٹر لنک ہوتا ہے، تو تینوں میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان کو. ایگزامینیشن یا ہمیں مریض کا معائنہ تو تینوں پارٹس کا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی خوبی ہونی چاہیے کہ جو بھی پیشنٹ اس کے پاس آئے تو اس کو اطمینان کے ساتھ اس کا ایگزامینیشن کرے، ایگزامینیشن سے پہلے اس کی ہسٹری لے، اس کے بعد اس کو وہ ایگزامینیشن کرے اور ٹریٹمنٹ ان کو ایڈوائز کرے. اب وہ مشکل کیا پیش آتی ہے آپ کے پاس؟ مریض آتے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لٹریٹ ناخواندہ بھی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک ڈاکٹر، یہ ایسی صورتحال ہے ایک سچویشن میں آپ جو ہے آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری جو ہیکٹک سچویشن ہے اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ اس کو فیس کرنے کا سب سے بڑی بات چیز ہے کہ جیسے میں جنا اسپتال کے اندر کام کر رہا ہوں، ایک پبلک سیکٹر کا ہاسپٹل، اور بہت بڑا ہاسپٹل، اور بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اس میں. تو اس میں سم ٹائم یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی آپ سینئر ترین ہیں. جی ہاں، ڈاکٹر سمیر ہے، اس کے بعد پھر میں ہوں. اچھا ٹھیک. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ تو آتے ہیں، اچھی ٹیم ہے ہمارے پاس، لیکن مسئلہ یہ کیونکہ جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈیزیز بھی بڑھیں گی، پیشنٹ کے نمبر بڑھیں گے، تو اس لحاظ سے جو انڈکشن ہے جو جنا ہاسپٹل کے اندر جو تعداد ہے ڈاکٹرز کی، اسپیشلی ENT کے اندر، وہ بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کیونکہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، اور شکر ہے اللہ کا ملازم ہیں، اور ہم سروس دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ہر پیشنٹ کو دیکھا جائے اس میں. اچھا دیکھیں نا، یہ سرجن الگ ہوتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، اور میڈیسن والے الگ ہوتے ہیں. جی بالکل. کیا آپ کے یہاں سرجن اور میڈیسن ساتھ ساتھ چلاتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے ENT کے اندر ہم فزیشین بھی کہلاتے ہیں اور سرجن بھی کہلاتے ہیں. صحیح. تو کوئی جو پیشنٹ آتے ہیں جو ہمارے پاس ایکیوٹ پرابلم یا ارلی پرابلم کے ساتھ آتے ہیں، تو ہم ان کو میڈیسن کے ذریعے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ میڈیسن سے ان کو افاقہ نہیں ہوتا، ان کو بینیفٹ نہیں ہوتا، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کو سرجیکلی پروسیجر کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ایک اچھے ENT کنسلٹنٹ کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں کہ وہ فزیشین بھی ہو اور سرجن بھی ہو. اچھا، لوگ ہے کہ کوئی متس ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے کچھ ہیں، اور ٹھنڈا پانی انہوں نے پی لیا، گلے آ گئے، اور یہ آ گیا، انفیکشن ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے اس کی کیئر نہیں کی. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس میں جراثیم اور TB کے بھی ہو رہے ہیں، کینسر بھی ہو رہا ہے. تو یہ یہاں آپ ان کو اویئرنیس دیں کہ کون کون سی ایسی سمٹمز ہیں جو بہت ہی کلیئر کٹ ہیں اور جس کا نوٹیسیبل ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر معلوم کرنی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے ابتدائی مراحل میں. یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ کوئی پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا، یا ہم نے کوئی ان ہائیجینک چیز، یا فار ایگزامپل زیادہ میٹھا کھا لیا، زیادہ ترش چیز کھا لی، زیادہ کھٹائی والی چیز کھا لی، تو ہمارا گلا خراب ہو گیا، یا ہمیں ناک سے پانی بہنا. تو اس کا مطلب سمٹم ڈائریکٹ جاتے ہیں اس کے الرجی کے اوپر. ایک تو پیشنٹ کو ہم نے یہ اویئرنیس دیتی ہے کہ دنیا میں ماشاءاللہ ساری چیزیں کھانے کی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن پیشنٹ جو چیز لیتا ہے اگر وہ اس میں ڈسکمفرٹ سمجھتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی پریشانی سمجھتا ہے، اپنے گلے کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ درد ہو رہا ہے، یا گلے کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، یا ناک سے پانی بہنا ہو رہا شروع ہو رہا ہے، یا باڈی کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بعض لوگ ہمیں سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیز کھائیں، کیا کیا چھوڑیں. صحیح. تو سب سے بہتر چیز یہ ہم انہیں ایڈوائز کرتے ہیں، اگر گھر میں کوئی بھی چیز آپ نے بریک فاسٹ کیا ہے، آپ نے لنچ کیا ہے، آپ نے ڈنر کیا ہے، اور آپ نے چاہے وہ انر ہوم تو میڈ ہے یا آپ نے باہر سے منگوایا ہے، کوئی چیز کھاتے ہیں یا فیملی کے ممبر کھاتے ہیں، تو ایک بندہ کو مستقل وہ چیز کھانے سے، فوڈ کھانے سے پرابلم ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندوں کو ان چیز سے الرجی ہے، تو اس کو وہ ایوائڈ کریں. جیسے کہ پرانی کہاوت ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ چیز ہے. اگر یہ سمٹم فار ایگزامپل آتے ہیں شروع میں، یہ جو بھی انفیکشن ہوتے ہیں ہمارے ایئر نوز تھروٹ کے، وہ شروع ہوتے ہیں ہم وائرل سے، اس کے بعد بیکٹیریا آتے ہیں. اب جیسے موسم چل رہا ہے، ونٹر سیزن چل رہا ہے ہمارے پاس، شہر کے اندر برسات نہیں ہوئی، ڈسٹ کا پولوشن ہوا ہے ہمارے پاس، تو اس کے اندر انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہمارے پاس. یہ کہ 3 سیکٹرز ہیں آپ کے، 3 ایریاز ہیں. سب سے زیادہ افیکٹڈ کون سا ہوتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جنا اسپتال کراچی میں اور پاکستان میں رہتے ہوئے کسی آئیڈیا نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس نوز کا پیشنٹ بہت زیادہ آ رہا ہے، پیتھولوجی کا، ایئر کا بھی بہت آ رہا ہے، اور آج کل جو میں زیادہ پریشانی ہے وہ کینسر کے اوپر ہو رہی ہے، جو کہ اورل کینسر ہے. اورل کینسر؟ جی ہاں. وہ یہ جو چیزیں کھا رہے ہیں، اور یہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو نشاور، چھالیا، یہ پان پرا، یہ ماوا، یہ مختلف اس کے نام دیے وہ لوگوں نے، اور لوگوں نے سائیکولوجیکلی ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور جو سیڈ بیک ہے، جو کہ پریشانی کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے اعلیٰ حکام کے لیے بھی،
اور کہ اس میں ینگ جنریشن بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کینسر، یا میں نے خود اپنی پریکٹس میں تھوڑا دیکھا تھا کہ تقریباً 50 سال بعد 60 سال بعد ان لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں. پھر 45 پہ آ گئے، 50 پہ آ گئے. ابھی ہم ایسے پیشنٹ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ تقریباً کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 24 سال کا ہے. اور کچھ کیسز ہمارے پاس پان چھالیاں کھانے سے، سگریٹ پینے سے، سگریٹ ان کو اور بڑھا دیتی ہے. سگریٹ ہوا، الکوہول ہوا، ان چیزوں کو اور بڑھاتی. یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، سگریٹ تھی، پان تھا، اور وہ شراب تھی یا الکوہولک چیزیں تھیں، یہ پہلے بڑھاتی تھیں ان کو. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ چیزیں جو بہت زیادہ آ گئی ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے افیکٹ ہو رہے ہیں، جن میں ینگ. ایسی غذائیں بھی ہیں جو بظاہر تو جو نارملی لوگ کہتے ہیں یہ غذا ہے، اچھی خاصی ہے، پھل سبزی ہے، گوشت ہے، اور خوب کھاؤ، مزے کرو، اور جو خدا نے بنائی ہیں. لیکن اس کی زیادتی یا اس کے اثرات ایسی کون سی چیز ہیں جس کو کھانے میں باوجود اس کے کہ وہ غذا میں شامل ہے احتیاط کرنی چاہیے؟ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہماری باڈی کے اندر فنکشن کچھ ایسے اور ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے الرجی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. سیکنڈلی ہمارے یہاں جو ملاوٹ کا کلچر ہے تو بہت زیادہ عام ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیزیں فار ایگزامپل ملک ہے، دوسری چیزیں جو خالص نہیں ملیں گی تو ان کے اندر مختلف قسم کے مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پرابلم ہونے پیدا ہو جاتے ہیں. اور آج کل جیسا کہ آپ ٹی وی پروگرامس آپ تو ماشاء اللہ اویئر ہوں گے کہ پنجاب کے اندر جو ڈرنکس بن رہی تھیں، جو چیزیں بن رہی تھیں، ان کے اندر کتنی چیزیں آ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے. دیکھنے میں ان کی پیکنگ میں آؤٹر سائڈ تو بہت اچھا ہے، انر جو انگریڈینٹس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں. تو نارمل چیز کھانے میں سب سے زیادہ ہاٹ ایشو آپ کے لیے کیا ہے جو پیشنٹ آتے ہیں اور آپ کو بڑی کرٹیکلی آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بحیثیت قوم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری حکومتیں نہیں کچھ کر پاتی ہیں، تو وہ کیا مسئلہ ہے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ مسئلہ صرف جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک تو ہماری جو ڈاکٹرس کی ہے مین پاور کم ہے، اور ہمیں جو تھوڑی سی جو فیسلٹیز جو ہیں اس کے اندر پرابلم آ جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارے نوجوان لوگ جو پان چھالیاں لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کینسر ہو جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ مورثی بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے صحیح بات ہے، کچھ اگر وہ کوئی ڈرنک ہے اس کا باپ جو ہے وہ لیتا ہے، اور جو وہ ہیریٹ ہوتی ہے، ہیریٹیڈی بھی ان کے ہے. کچھ کیسز جیسے ہیں کہ جو کہ فیملی ٹو فیملی ٹریول کرتے ہیں. لیکن آج کل اس چیز سے ہم آگے نکل چکے ہیں. آج کل ہم خود اپنے لیے چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں. آپ سے بات ہوئی تھی اس کے درمیان آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کینسر آپ کے سیکٹر میں وہ کافی پھیل رہا ہے، بچوں سے بھی بڑوں میں بھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ بھئی کینسر تو جب دوسرے پارٹس میں اتنا کمپیریٹیو نہیں بڑھ رہا ہے تو آپ کے سیکٹر میں کیسے بڑھ رہا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے یہی وجہ ہے پان چھالیاں، سگریٹ، یہ مختلف قسم کی پان پراگ، چھالیاں کھانا، نسوار رکھنا، یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایون ابھی ہمارا ہیڈ نیک کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ جو پہلے بریسٹ کینسر ہوتا تھا، لنگس کینسر ہوتا تھا، ابھی تقریباً ہم ان کے نیئر پہنچ رہے ہیں. اب یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کے نیئر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان سے دور ہی ہونا چاہیے. ہمیں اپنی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ ایک گھر ہے بچوں سے خالی تو ہوتا نہیں ہے، بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں تو یہ کبھی ان کی ناک بہہ رہی ہے، وہ پانی آ رہا ہے، ذرا سی بات پہ وہ پریشان ہیں، اور موسم کے بھی اثرات ہیں. اس صورتحال کو یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ پر جو پریشر پڑتا ہے وہ کیا ہے، اور اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ویدر چینج ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ونٹر آیا ہے، سردی میں بہت زیادہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. بچوں کا رننگ نوز ہونا، بچوں کے اندر انفیکشن کا پیدا ہونا، کیونکہ بچے کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہوئیں، ویدر ہمارا اتنا ایٹماسفیئر جو ہیلدی نہیں جو کہ ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمارا جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے وہ بھی کوئی اتنا خاص اچھا بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو بچوں میں اسپیشلی جو کہ نیو بورن ہوتے ہیں یا چائلڈ ہوتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ پریکاشنس کرنے کا
ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس میں، تاکہ ان کو کپڑے پورے پہنائیں، ان کو گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کروائیں. ہمیں ان کو ایسی چیزیں نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے گلا خراب ہو، رننگ نوز ہو، انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہوں، جس میں فار ایگزامپل ٹھنڈی کھٹی چیزیں ہیں، اسپائسی چیزیں، پاپڑ ہے، سلانٹی ہے، یہ جو ہمارے فاسٹ فوڈس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہم کیچپ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا باہر جا کے جو ہم اسپیشلی ان ہائیجینک پلیس پہ جا کے چیزیں کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں بچوں میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا پریشانی کا باعث بنتی ہیں ہمارے لیے. یہ ساری جو کمپلینٹس آتی ہیں آپ کے پاس جی. بچوں کے سلسلے میں، خواتین کے گھرے جو الٹریٹ لوگ ہیں، نہیں پڑھے لکھے، تو وہ ان کی سب سے زیادہ شکایت اور یہ غلط فہمی زندگی کے بارے میں جو بن جاتی ہے، متس بن جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ بن جاتی ہے کہ مطلب یہ چیزیں ہم نے کھانی بھی ہیں اور ہم ٹھیک بھی ہو جائے. تو اصل میں اگین ہماری بات ادھر آگے ٹھہرتی ہے کہ ہمیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے الرجی. کوئی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے شاید مجھے سوٹ نہ کرے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھا رہا ہوں، میں کسی ماحول میں جا کے کام کر رہا ہوں، میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوں، تو مجھے یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. ہم چلتے پھرتے دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، نہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایون جب ہم باہر بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمیں ٹیسٹ میں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہمیں الرجی پیدا کر رہی ہو. تو یہ چیز اس میں آ جاتی ہے کہ ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے. یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کے، بہت سسٹر کنسرن ہیں، بہن بھائی بنے ہوئے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں. اس کے اثرات جسم کی باڈی کے دوسرے پارٹس پر بھی پڑتے ہیں؟ بالکل. اگر اس سے جو گلا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق معدے سے ہے. اب کان کا تعلق اگر ہم دل سے جوڑنا چاہیں، معدے سے جوڑنا چاہیں، یا دوسرے پارٹ سے جوڑنا چاہیں، تو وہ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا تعلق یہ ہو سکتا ہے جیسے کان ہے. کان ہمارا جو اس کا مین فنکشن ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہیئرنگ کا اور بیلنس کا. جو ہم چل رہے ہوتے ہیں، جو ہم سیدھا اسٹریٹ چل رہے ہوتے ہیں، یہ کان کی وجہ سے، بیلنس کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. اگر ہم یہ چل رہے ہیں اور خدا نخواستہ ہمارا افیکٹ ہو گیا، کوئی پرفوریشن ہو گئی، کوئی ڈسچارج آنا شروع ہو گیا، کوئی پیپ آنا شروع ہو گئی، تو جیسے ہماری ہیئرنگ جائے گی، جیسے ہماری چیزیں ہیئرنگ لاس ہوگی ہماری، اسی طرح سے ہمارا بیلنس بھی لاس ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے، سم پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں چکر آنا شروع ہو رہا ہے. وہ نیورو میڈیسن والے کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں. دماغ والا ان کو واپس ای این ٹی کی طرف ریفر کر دیتا ہے کہ آپ ان کو ایگزامن کریں. ایئر جو ہم ایگزامن کرتے ہیں تو وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہمارا ایکسٹرنل پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرابلم ہوتا ہے یہ انر پارٹ کا پرابلم ہوتا ہے. ہاں، ایکسٹرنل انر. تو 3 پارٹ ہیں کان کے، ایکسٹرنل، مڈل اور انر ایئر. ٹھیک ہے. وہاں پرابلم، تو ہم ان کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چکر کس وجہ سے آتے ہیں. پہلے ہسٹری لیتے ہیں ان کی، پھر ان کی کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ریڈیولوجیکلی یا دوسری جو انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم فوکس کرتے ہیں. دیکھیں، نارملی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بالکل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہم لاؤڈلی کر لیتے ہیں اس کو، اس کی آواز بلند کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سماعت میں کچھ کمزوری، خرابی ہے، یا پھر ہم کچھ ہیبیچول ہو گئے ہیں کہ وہ ہم تیزی سننا چاہیں گے. تو ہم کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری سماعت کمزور ہو چکی ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور یہ نارمل نہیں لینا چاہیے اس کو؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 چیز تو یہ کہ ہم جب ٹی وی کا والیوم جب تیز کرتے ہیں تو اس کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو لاؤڈلی سنیں. اچھا. چاہے کوئی پروگرام ہو، چاہے کوئی گانا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو. اچھا، میں سماعت کی بات نہیں کر رہا. اچھا، آپ ہیئرنگ میں بھی آپ اچھا اس طرح کا حسن ڈھونڈ لیتے ہیں. ہاں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم فیملی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ایک بندہ اسے بولتا نہیں اس کی آواز سے اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی. تو جو ساتھ والے جو بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ ڈسٹرب ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل کنورسیشن سے زیادہ اس کو آواز میں سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک بندے کو تو اس کے لیول کی آواز آ رہی ہے، لیکن جو ساتھ والی فیملی یا لوگ بیٹھے ہوئے ان کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ ساؤنڈ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی فریکوینسی سے ہائٹ ہم ان کو فریکوینسی الگ الگ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کمزور ہو، اس کی سماعت بالکل فریکوینسی الگ ہوتی ہے، فریکوینسی اور انٹینسٹی الگ ہوتی ہے. اچھا، تو یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اگر 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو تیز
تیز لگ رہی ہے جی جی بالکل. تو یہ نہیں کہ اس کے وہ جو سماعت بہت تیز ہے بالکل. یا ایک کی کمزور ہے, جی. فریکوینسی الگ الگ ہوتی ہے, اس کی پاور الگ الگ ہوتی ہے, سننے کی قوت برداشت الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں عام معاشرے میں تو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہم دونوں کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی ہے, تو یہ بات بھی آ جاتی ہے. نہیں, ہماری میچ ہو رہی ہے, بہت ایزیلی چل رہا ہے ہمارا پروگرام. تو یہ چیز بھی ہے. اچھا, ایک آدمی آتے ہیں, وہ یہ میری ناک کا کچھ مسئلہ ہے, اب وہ سمجھاوا نہیں پاتا کہ مسئلہ کیا ہے, آپ اس سے چند باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی سی علامت بتا رہا ہے وہ بہت بڑی علامت تو کوئی ہو سکتی ہے. وہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو آپ جیسے ناک ہے, آنکھ ہے, کان ہے, گلا ہے, تو اس میں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے محتاط رہنا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس کے علاج. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہمیں تو اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا ہیں علامتیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کی ایکٹیویٹی کیا ہے, کھانے پینے میں, کام میں, کس جگہ سے جا رہا ہے, کس جگہ سے گزر رہی ہے. اچھا, ورک پلیس کی بڑی بہت اچھا ہوتا ہے. اب کوئی بندہ آتا ہے, سم ٹائم ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اوور سیلف اس کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے اینشیس ہو رہتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو رہتے ہیں, ہم اسے بہت ساری باریکیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اور سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے معاشرے میں تقریباً میرے خیال 50 یا 58% یا 67 میں وہ یہ کہ ہم برداشت کرنے والے کو بیسیکلی. ہاں, درد ہو رہا ہے برداشت کر رہے ہیں, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, بولا کسی فائنینشیل کوئی ہمارا پرابلم آ گیا, کوئی ہمارے پاس کہیں پہنچ نہیں پا رہے. یہ ان نیچرل نہیں ہے کہ آپ برداشت کی چلے جا رہے ہیں, آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس کو بہت زیادہ یا تو بہت ہی اسٹیم چلے اگر رونا چاہیں تو ہم رو بھی نہیں سکتے. ہماری اپنی روایت یہ ہے کہ مرد نہیں روتا, وہ بھلے اندر سے بیچارہ رو رو کے ختم ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ایون یہ چیز نہیں ہے دنیا میں. آپ کو جو بھی پرابلم ہے آپ ہونا چاہیے, ڈسکس کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور ہیلدی رکھنے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. اچھا جی, چھوٹی چھوٹی گھر میں سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے, کچھ پرانے لوگوں کے نسخے ہوتے ہیں جس پہ بڑا اعتبار ہوتا ہے. کچھ آپ نے کبھی ایسے بھی دیکھا کہ کچھ نسخے صحیح بھی ہوتے ہیں جو گھر میں بڑی بوڑھیوں نے استعمال کیا اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نشاندہ لے رہے ہو تو لو. سمے اگر حکمت کی یہ بات ہے میڈیسن کی طرف, ٹھیک ہے دوائی, تو اس کی قبولیت یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو نشاندہ دے رہے ہیں اس کی کوئی اتھینٹیکیشن تو ہے نہیں, پتہ نہیں کیا چار اور بھی غلط چیزیں جا رہی ہیں. تو یہاں نشاندہی آپ کریں کہ کون سی چیز جو حکمت کی ہے یا کسی اور ایلوپیتھی میں ہے یا پیتھی میں کوئی بھی کسی قسم کی ہے, اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں کوئی بھی چیز سسٹین رہنے کے لیے اس کی ایفیکیسی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اگر یہ معاشرے میں نسلوں در نسل یہ چیز چلتی آ رہی ہے ہمارے تو, اور ہمارے تک ابھی ہمارے معاشرے میں اسٹیبل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی. جو کچھ ٹوٹکے ٹائپ جیسے آپ نے فرمایا, اور کچھ چیزیں جو میڈیسن جو گھر پہ, ابھی تو خیر دنیا میں ایڈوانس ہو گئی ہے, ہر چیز آپ کو ایزیلی اویل مل جاتی ہے, گھر میں پڑی ہوتی ہیں یا نیئر بائی سے آپ پرچیز کر سکتے ہو. تو ٹوٹکوں کی اپنی ویلیو ہے اور اچھی ویلیو ہے اس کی, اور اسے افیکٹو بھی ہے. ایک اور بات مجھے یاد آ رہی, ایلوپیتھی والے لوگ ہیں ریسرچ پہ, رپورٹ پہ, اس کی ساری چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں, اور جب دوسری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ والا پیتھی ٹھیک نہیں ہے, یہ والی پیتھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھے, تو پھر تو مطلب یہ کلیپس کہیں ہو رہا ہوتا ہے. آپس میں ان کا بہت زیادہ کلیپس ہوتا ہے. آپ کا کیا آئے گا, وہ کہتے ہیں میں یہ کھاتا ہوں تو میری آنکھیں تو تیز ہیں, میرے فلاں صاحب نے یہ نسخہ لکھ دیا ہے, وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو متس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں چیک ہونا چاہیے ان کو. بالکل چیک ہونا چاہیے. اسی کا میں شروع بات کر رہے تھے اویئرنیس کی. اویئرنیس نہیں ہوتی ان میں, جب ان کی رپورٹس ان کے فیور میں نہیں جا رہی ہوتی, لیکن ان کے سمٹم جو ہے کچھ عرصے کے لیے ریلیو مل جاتا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم ہر چیز کو اپنے درد سے, اپنے نارمل فنکشن سے بہت کم جوڑتے ہیں. ہاں, ہمارے ساتھ اکثر پیشنٹ آتے ہیں یہ چیز تو لیکن مجھے اس میں درد نہیں ہے.
ہاں ہم یہ چیز کو بہت سر ہیں، اور اس کی ایگزامپل جو کل آپ کے ساتھ صاحب آئے تو وہ بھی دیکھتے ہیں. وہ گلٹی اور گلٹی ہو کہہ رہے لیکن مجھے درد نہیں ہے، نہیں اس میں، لیکن ہماری نظر میں وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ کمپلین کرنے والا ہوتا ہے، جی جی جیسے ایف آئی آر کے اوپر جا کے اپنا صحیح سے لکھوانا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے پاس بھی آ کے صحیح بتانا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ہو رہی ہے، اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور اس میں میں نے یہ کرنا ہے، اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا، اب اپیرنٹلی جس طرح کی ایک چھوٹی سی گلٹی ہے اور وہ درد بھی نہیں کر رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ایک پریشان کن سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، ٹیسٹ سے پریشان ہوتا ہے. اور بھائی اتنی سی بات ہے، اور میری اماں تو جو ہے وہ کچھ لگا دیں گی، سمجھے ہلدی ولدی لگا دیں گی، ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر نے کون سی کہانی شروع کر دی ہے. تو ایک چھوٹی سی چیز ہی اور جیسے اس میں ٹی بی کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کینسر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ساری چیزیں آپ یہ بالکل ڈیفینیٹ فارم میں ان کو یہ بولیں کہ جب بھی کوئی علامت اس طرح کی آتی ہے، کوئی گلٹی آتی ہے، جو اس میں کوئی پروگریس نظر آتی ہے، جو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، تو اس کا بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے. بالکل، جیسا کہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اگین ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے لوگوں کو جو پروموٹ کرنے والے، فیسیلیٹیٹ کرنے والے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بندہ ڈاکٹر کے پاس سے گھر پہ جائے گا تو وہ اپنے فیملی کے پاس جائے گا، اپنے یار دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے. تو اب ان لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر نے کوئی اگر آپ سے بات کی ہے تو آپ اس کو سیریس لو یا ان کی وہ ہیلپ آؤٹ کریں، نہ کہ اس کے کہ آپ اس کو الٹا ڈاکٹر کے خلاف اس کو بولنا شروع کر دیں، یار وہ تو ہے ہی ایسا، اس کے بعد فلانا بندہ گیا تھا، وہ بھی ہے. ہم اس کا برا امیج دکھانے سے بہتر ہے کہ ہم بولیں اگر ڈاکٹر نے بولا ہے، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو آپ سیکنڈ اوپینین بھی لے سکتے ہیں. لیکن جو باتیں اس نے کی ہیں تو وہ کوئی آپ سے کسی مخالفت میں یا کسی اس میں تو نہیں کی. صحیح، بالکل. آپ اس کے پاس گئے، آپ کو انہوں نے اٹینڈ کیا اور آپ کے بارے میں بتایا. تو فیملی کا اور فرینڈس کا اور معاشرے کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آپ جو ہے پیرنٹ بھی ہیں، یہ جو آپ کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو ہے آپ کو جو غلط سلط مشورے اور غلط لوگوں کو ملا دیتے ہیں، آپ کیسے فیس کرتے ہیں؟ بیوی کہتی تمہیں کیا پتہ، تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، سمجھے یہ کرو. اب وہ بولتے ہیں بھیا تم مان جا. یہ اس کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنی زندگی میں فیس کریں؟ سب سے بڑی بات واقعی آپ نے صحیح کی، ہم لوگوں کی فیملی ظاہر سی بات ہے گھر میں جاتے ہیں، چیز ہوتی ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں اور یہ علامات جب ہمیں تو گھر سے سوال ملتے ہیں کہ میرا آج صبح سے نزلہ ہو رہا ہے، مجھے آج صبح سے گلا خراب ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں دوائی بتاتے ہو. ہم تو سمپل اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ وہ بولے کیا پکایا؟ تم نے نہیں کھایا تھا ساتھ میں میرے، وہی تو کھایا. تو ہمیں پھر یاد کرنا پڑتا ہے ہم نے کیا کھایا تھا ان کے ساتھ. تو وہی جو ہمیشہ میں بناتی ہوں وہی تو بنایا. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، تو آپ نے کیوں بنایا؟ ہمیشہ تو بیوقوف بناتی ہیں. ہاں تو بن جاتے ہیں. تو انہوں نے ہم بولتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، آپ اس کو نہیں کھاؤ اور آپ اسٹیم لے لو یا گارگل کر لو. بولا یہ کیا بات ہے، لوگ تمہیں کیوں فیس دے کے جاتے ہیں؟ جو اس کام کے لیے دے کے جاتے ہیں فیس. اچھا، گھر والوں کو تو آپ غرارے بتائیں، غرارے بھی بتاتے ہیں اور لیکن ان کو بھی بتاتے ہیں، باہر بھی ہم یہ بتاتے ہیں جو کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ کہ گھر والوں کے سامنے کوئی مدد ہماری عزت نہیں ہے، سمجھ نہیں، گھر میں کام نہیں ہوتی نہیں ہے، یہ راز تو اندر ہی معلوم ہوتا ہے. ارے یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بچے اوائڈ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس یہ 3 سیکٹر ہے نا آپ کے پاس، خدا نے جو ہے آپ کو بڑا میدان دیا ہوا ہے اور بڑے انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں سب کے سب تو جو ہے پیڈسٹل ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا جو ایریا ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر مشین رکھی ہوئی ہے جس کو سب چلا رہی ہے. دماغ کو اور نیچے والی چیزوں کو ملاتے ہیں، کنیکشن ہے ہمارا بہت زیادہ. یہ نوز تھروٹ نیک. جی جی جی. تو کبھی خیال آپ کو آیا کہ ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے اور یہ ہو جائے تو اچھا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی صورتحال آ جائے؟ ڈاکٹرز کی کمی بھی آپ نے بتائی، امراض سے جو ہے لاپرواہی بھی بتائی، لوگوں کا نہ جاننا بھی بتایا، بہت سارے غم ہیں. آپ کا غم کیا ہے؟ ہمارا غم بھی اسی معاشرے کے ساتھ ہے کیونکہ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور اسی شہر میں. ایک ڈائریکٹ نا خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے زندگی میں ملے تو میں ریسرچ میں جاؤں، فلاں کروں، یہ کروں. صحیح بات ہے. سب سے بڑی بات ہے جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے آگاہی اور ان کے اوپر ان کو میک شیور کرنا کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے، یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. اس کے لیے باقاعدہ ایز اے مسلمان ہمیں جو اسلام کی طریقہ کار اس کو زیادہ اپنانا چاہیے.
نماز پڑھنی چاہیے, وضو کرنا چاہیے. وضو کے اندر جب ہم کرتے ہیں ہمارا ناک صاف ہوتا ہے, ہمارا گلا صاف ہوتا ہے, ہمارے کانوں کی صاف الطہور شطر الایمان. بالکل. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. انفارچونیٹلی ہم لوگ تھوڑا سا دور ہو گئے, تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی جو پینے کا یا استعمال کرنے کا وہ کلیئر ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے. سیوریج کا نظام بہتر ہونا چاہیے. ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہمارے ہر بندے کو ملے, تاکہ اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کم از کم اویل کر لیں. کم از کم اگر نہ بھی کر, تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہمارے لیے بہت آئیڈیل ہو گئی ہیں, بہت ہی مشکل ہو گئی ہیں ہمارے لیے. اب ایسی گیون سچویشن ہوتی ہے نا کہ ہم اس کیچڑ میں ہی پڑے ہوئے ہیں, اسی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے, گندی ہے ہماری قسمت میں. اب ہم اپنے آپ کو کس حد تک کیسے کیا کیا بنیادی چیزیں ہم کریں تو تھوڑا بہت جتنا بھی بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی گھر کی صفائی نمبر 1. نمبر 2, ہمارے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے اندر صفائی, اور چاہے ہم لمیٹڈ کھائیں, کم کھائیں, اور لیکن صاف ستھرا کھائیں. اس کے اندر آج کل جو مسالہ جات کی چیزیں برمار ہیں, آئل کی جو چیزیں ہیں, اس سے پرہیز کیا جائے. اور اگر ہمیں کوئی سمٹم نظر آتے ہیں ہمیں کھانے کے اندر یا اس کے بعد ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو فوراً ہم اپنے ENT کنسلٹنٹ یا پرائمری فزیشین کے پاس جائیں, تاکہ وہ اس کو ایڈریس کرے. اور اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو آگے بھیجنا ہے تو آگے بھیج سکے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ ہم انیشیلی جو بھی چیز ہمارے کھانے پینے سے, ہمارے رہن سہن سے, ہمارے ورک پلیس سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس کو ڈاکٹر سے کیا شکایت ہے آپ کو, پروفیشنل سے؟ ڈاکٹر سے شکایتیں کرنی بھی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے. کرنی اس سینس میں چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی ہماری باڈی ہونی چاہیے, ایسی ہماری مجلسیں ہونی چاہیے. ہم جب بھی سیمینار میں جاتے ہیں, کسی میں ورک شاپ میں جاتے ہیں, تو ہمیں اس کو ایز اے ٹائم بینگ یا ایسے ہمیں گھومنے کے لیے یا ہم اس کو ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے. تو فارمولا باتیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی ہے کہ ریپیٹڈلی نہیں. اگر آپ پورا دن بیٹھتے ہیں کسی بھی لیکچر میں, تو میرا خیال میں اینڈ آف دا ڈے آپ کو 2-3 چیزیں ایسی نئی مل جاتی ہیں کہ جس کو اگر آپ دماغ میں, شعور میں, اور جس کو کہتے ہیں پلٹے کے ساتھ باندھ لیں, تو مطلب یہ دلچسپی ہے جو نئی جنریشن آ رہی ہے ڈاکٹرز کی, اس میں تو ایسا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کل کے جو لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں, ان کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بن جائیں گے ہماری پے کتنی ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہو رہی ہے. لیکن پہلے آپ کو پے سلپ دیکھنے کے چکر میں بس ہمارے سے عہدہ لگ جائے پے سلپ لے, لیکن ہم نے جو فیسلٹی دینی ہے, جو ہم نے کام کرنا ہے اپنے پیشنٹس کے لیے, اس کے لیے وہ تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں. کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سرجن کو ایک ایگریسو ہونا پڑتا ہے, ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو آپریٹ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا ہے, اس کو کب کرنا ہے, کب نہیں کرنا ہے. تو ہمارے ENT کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پرائمری چیزوں کا ہمیں فوکس صرف اسی چیز میں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں, صفائی میں احتیاط کریں, اور کوئی پرابلم ہمیں آتی ہے تو فوراً ہم پرائمری جو ہمارا کنسلٹنٹ فزیشین ہوتا ہے, جو GP ہوتا ہے, اس کے پاس ہم رجوع کریں اور اس سے ہم جا کے ٹریٹمنٹ کا. اچھا, میں کہتا ہوں کہ آپ کے شعبے کی جو تکالیف ہیں اس سے آپ فیس کرتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اپنے شعبے کے لوگوں کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا بہتری آپ دعا کریں, دل کی دعا بتائیں. دل کی دعا میری یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ ہمارے اس شعبے کے اندر جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ENT میں. ٹھیک ہے. اور آئیں اور وہ فیلوشپ کے اوپر, پوسٹ گریجویشن کے اوپر فوکس زیادہ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ ابھی دنیا, جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ دنیا آگے چلی گئی, ہم لوگ ابھی پیچھے بہت پیچھے. جتنے ہمارے لوگ نئے آئیں گے ان کے ذہن کھلیں گے, ان کے ذہن میں باتیں آئیں گی, اور وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کام کرنا شروع کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اس مارکیٹ میں, ہم اس کو مارکیٹ ہی کہتے ہیں, جب FCPS کرنے کے بعد, جب کوئی پوسٹ گریجویشن ڈپلوما یا ڈگری لینے کے بعد جب ہم کام کے لیے آتے ہیں, تو ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں نے اتنے پیسے لے کے جانے چاہیے یا میں نے اتنا کام کیا. ہمیں صرف یہ کہ جو پیشنٹ آیا ہے اس کو یہ تکلیف کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اس کا سدباب کیا ہے, اور آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں ہمارے ان کو یہ چیز نہ ہو, اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ناظرین, آج جو صحت اور آپ میں ہماری ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہے, ENT کے اسپیشلسٹ بھی ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں جناح ہاسپٹل کے, اور آپ نے جو ہے فیلوشپ بھی کی ہے, FCPS بھی کیا ہے آپ نے, ممبرشپ بھی ہے آپ کے پاس, NCPS بھی کیا ہے, اور DLO یعنی ڈپلوما بھی اس میں کیا ہے, اور ایک وسیع تجربہ ہے. اور جو آپ کی جو ڈیووشن ہے وہ وٹنس کی ہے ہم لوگوں نے, کہ وہ جو
جو ضروری اقدار ہوتی ہیں پیشنٹ کے ساتھ، مسیحا اور مریض کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ خوش قسمتی سے ابھی ہمارے سینئر ڈاکٹرز میں موجود ہیں، اور خدا کرے کہ یہ نئے آنے والوں کے لیے بھی ایک راہ ہو، ایک مثال ہو، اور وہ اسی طرح کریں جیسے ڈاکٹر صاحب کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، اور چاہتے ہی ہیں کہ اپنے جونیئرس کو کچھ سکھائیں بھی، معاشرے میں بھی کچھ اویئرنیس پیدا کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مجھے جو سب سے زیادہ جو فخر محسوس ہوتا ہے ان ملاقات کر کے، مل کے، آپ سے سیکھ کے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یو آر دا سلیکٹڈ پیپل، سمجھے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست موقع آپ کو دیا ہے کہ آپ انسانیت کی، وہ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اور آپ اس کو زندگی کی طرف سے کھڑے ہو کے موت سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اعزاز کو برقرار رکھے، اس میں مزید اضافہ کرے، آپ کو جو سلامت رکھے، آپ کو خدمت سے وابستہ رکھیں، اور جتنی دعائیں آپ نے جو ہے وہ حاصل کیے ہیں، سب کے سب فعال اور قبول کر لیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ، بڑی ہمارے سوالات کے آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں جواب دیے، اس کے اندر جو ہے میڈیکل ٹرمینالوجی کہیں نہیں آئی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک کمانڈ ہوتی ہے بولنے والے کی کہ وہ اتنا کلیئر رکھے کہ ایک عام آدمی، ہمارے سماج کا ایک سیدھا سادہ آدمی بھی بات سمجھ سکے، جس میں آپ نے حق ادا کیا، ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہمیں آسانی دی۔ پھر ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ضرور وعدہ لیں گے، ہم آپ کو بلائیں گے، آپ آئیں گے، اسی طرح آگاہی کا سفر جاری رہے گا۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر عبدالرزاق ڈوگر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔